السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں یونیورسٹی آئی ہوئی ہوں اور کچھ کام تھا تو ویسے مجھے آنا پڑا. اور موسم دیکھیں بہت ٹھنڈ ہے، اسٹرامنگ ہوا ہوا ایکچولی. اور آج کا جو ٹمپریچر ہے وہ 3 یا 4 ہوگا تو بہت ٹھنڈ ہے باہر. تو جو پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سوچیں گے کہ ایڈمیشنز ہونے کے بعد آپ لوگوں کی لائف کس طرح ہوگی، یہاں کہ آپ کیا کرو گے، آفٹر جو آپ کے آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز وہ کس طرح ہوگی، کیا کرو گے. تو آج ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد آرام سے تسلی سے ہم ڈسکشن کریں گے. اب ڈسکشن کرنے کے لیے میں نے کچھ سوالات تو لکھے ہیں، لیکن اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس سے پوچھوں، کیا کروں. آپ کے باقی آ جاؤ میرے پاس، آپ کے لیے کچھ سوال ہے، تب آ کے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. میں ابھی میٹنگ پہ جا رہا ہوں، میں تو ریزرویشنز کی ہوئی ہیں تو میٹنگ کو چھوڑو، آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، مجھے ہیلپ چاہیے آپ کی. اوکے اگر سوالات ہیں تو لیٹس گو انٹو اٹ. اوکے صحیح ہے. تو مجھے بتاؤ کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ آج کل لائف میں جو ہے وہ ٹائم کا اسکیجول مینیج کرنے کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے. کام بھی ہے اور اسٹڈی بھی ہے اور ہاتھ سے خود ہی کھانا بھی بنانا ہے اور خود ہی کھانا بھی ہے، خود ہی سونا بھی ہے، خود ہی جاگنا بھی ہے. تو وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک ٹائم اسکیجول کے ساتھ چل رہا ہے. صحیح ہے. تو آپ یہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ ہو یا کیا کر رہے ہو سر؟ میں بیسکلی، میرا نام سید عاقب علی ہے. میں آیا ہوں پاکستان سے. میں لاسٹ ایئر آیا تھا اگست میں 2021 کی انٹیک کے لیے. اور جس ڈپارٹمنٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بزنس ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے. میں نے 2019 میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے جو ہے وہ بیچلرس کیا. اس کے بعد 2 سال کا میرا ایکسپیرینس تھا ان ریئل اسٹیٹ ایز اے سیلز ایسوسیٹ. اور اس کے بعد میں نے اپلائی کیا یہاں پہ اور فارچونیٹلی میرا 2021 کی انٹیک میں جو ایڈمیشن جو ہے وہ کوالیفائی ہو گیا. اور میں پچھلے سال سے جو ہے وہ پاکستان سے اسٹریٹ ناروے ایک 1 وے ٹکٹ سے جو ہے یہاں پہ ٹریول کر چکا ہوں. اور ابھی تک کا ایکسپیرینس سو فار سو گڈ اور امیزنگ. صحیح ہے. پہلے میں اسٹارٹ کروں گی کہ آپ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننے کے لیے کہ لائک آپ کا سو فار جو اسٹوڈنٹ ایکسپیرینس تھا اور یہاں پہ جب یہاں پر آئے تو یہاں پہ آف کورس ایک جو یونیورسٹی کا جو سسٹم وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا. تو آپ نے ایڈجسٹ یہاں پہ کس طرح کیا؟ ایجوکیشن کے اعتبار سے پاکستان کا جو تعلیمی معیار ہے وہ تھوڑا سا یہ اولڈ ہے، کنونشنل ہے، ٹریڈیشنل ہے. لیکن جو ٹرانزیشن میں نے یہاں پہ دیکھی ہے، یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ ریئل ٹائم سینیریوز پہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. جو کیسز آتے ہیں، جو گروپ اسٹڈیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ریئل ٹائم پروجیکٹس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایک ٹرانزیشن یہ بڑی انوویٹیو تھی میرے لیے. تو اس لحاظ سے بہت زیادہ مشکل بھی تھی کیونکہ ہمارا پورا جو ایک لائف اسپین گزرا ہے پاکستان میں 10-15 سال کا جو لرننگ ایکسپیرینس ہے وہ سارا جو تھا وہ تھوڑا سا اولڈ تھا، کنونشنل تھا. ہمیں پرانی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اولڈ جو ایکسپائر ہو گئی ہیں. کمپیوٹر کی بک میں ہمیں ابھی بھی جو ہے وہ ماؤس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور فلوپی ڈسک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو کہ اب یہاں پہ پڑھائی نہیں جاتی. اب تو USB بھی جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی ہے آن لائن کلاؤڈ بیسنگ سسٹم میں. تو یہ ساری چیزیں تھیں. باقی یہاں پہ ایجوکیشن ایڈوانس ہے اور ریئل ٹائم سینیریو پہ ہے جو کہ اچھا ہے. صحیح ہے. تو ایک طرح سے کہتے ہو کہ آپ کا پازیٹیو ایکسپیرینس رہا یہاں پہ. ایگزیکٹلی ایک بہت بڑا ایکسپوجر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک نئے کلچر کو، نئی یونیورسٹی کو، نئے کنٹری کو ایکسپلور کرنا اور انٹرنیشنل کلچر کا ایکسپلور کرنا ایک بہت اچھا جو ہے وہ ایکسپیرینس آپ کو دیتا ہے. تو صحیح ہے. تو آؤٹ آف آل دا کنٹریز ناروے کیوں؟ کیونکہ ناروے میں ایڈمیشن مل رہا تھا اور باقی جگہ سے نہیں مل رہا تھا تو پھر ناروے آ گیا. اس کے 3 پوائنٹس ہیں. یہ کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ناروے ہی کیوں؟ پوری دنیا ایمپٹی ہے، پوری دنیا فری ہے ایکسپلور کرنے کے لیے، لیکن ناروے ہی کیوں؟ جو میں نے ناروے کو سلیکٹ کیا اس کے لیے 3 میجر پوائنٹس تھے. فرسٹ پوائنٹ تھا دیر از نو ٹیوشن فیس. میرے جیسے مڈل کلاس پرسن کے لیے اتنے زیادہ پیسے تو نہیں تھے، نہ میں نے اپنی سیونگ کی اتنی کہ میں کوئی ہائی کوالیفائڈ ٹیوشنس کو افورڈ کر سکتا. تو ٹیوشن واز دا مین فیکٹر. دیر از نو ٹیوشن فیس فار دا ماسٹر پروگرام، سو نو ہرڈلس فار دا ٹیوشن فی. دوسرا بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ ویزا ایکسیس کرنے کو ناروے کا جو ویزا ریشو ہے ایک تو 100% ہے ماسٹرس کے لیے، اگر آپ کو ایڈمیشن 100% کوالیفائی ہو جاتا ہے. ادروائز جو ہے وہ 100 یعنی ویزا ریشو 100% ہے. دیر از نو کویشچن اباؤٹ دا ویزا ریشو.
ویزا ریشو تھی باقی کنٹریز میں جو تھی وہ اگر آپ کو ایڈمیشن مل بھی جاتا ہے تو انسرٹینٹی ہوتی ہے کہ ویزا ملے گا, ایمبیسی ریجیکٹ کر دے گی, ویزا آفیسر آپ کا موٹیویشن جو لیٹر ہے وہ ریجیکٹ کر دے گا. تو سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا. اور تیسرا جو اچھا پوائنٹ تھا, اسٹرانگ پوائنٹ تھا, وہ یہاں کا لیونگ اسٹینڈرڈ, یہاں کا جو ہے وہ ہائی ویجز. اور کیونکہ ناروے ایکسپینسو کنٹری ہے, جو کہ وہ ناروے اپنے خود کے لیے ایکسپینسو نہیں ہے, وہ دنیا کے لیے ایکسپینسو ہے. اپنے لیے یہ بڑا اکوموڈیشن کے اعتبار سے بڑا افورڈیبل کنٹری ہے. تو اس لحاظ سے اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ اور لائف ان ناروے, اٹ واز دیز ور دا تھنگز دیٹ آئی تھاٹ لائک اوکے لیٹس فائنلائز دس ڈیسیژن, سو آئی کیم ہیئر. صحیح ہے. اور جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا جو پاکستان سے ناروے آنے کا جو ایک پورا ایک سفر تھا وہ بالکل آسان تھا, کہہ سکتے ہیں آپ؟ آسان تو تھا ایک طرح سے, اور مشکل بھی تھا, کیونکہ یہ ایک ڈریم ہوتا ہے, ایک آپ یعنی سوچتے ہو پوری زندگی, آپ کے پیرنٹس سوچتے ہیں کہ بچے کو پڑھا کے ایک اچھی جگہ پہ بھجوانا ہے اور وہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. ایک ڈریم ہوتا ہے آپ کو اپنی لائف, آپ کی لائف میں بڑے اچھے لوگ بھی ملتے ہیں, نیگیٹو لوگ بھی ملتے ہیں, آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس روٹ پہ اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. تو میرے لیے یہ آسان کم تھا, مشکل زیادہ تھا. اور بالکل ایک جس طرح وہ میٹرکس کی مووی میں ٹرانزیشن ہوتی ہے نا 360 ڈگری میں, پوری اس کی جو ہے وہ سراؤنڈنگس بدل جاتی ہیں. تو میرے سینیریو میں یہ ایک رات میں سویا اور اگلی صبح میں ناروے میں تھا. تو ایک بگ کلچرل شوک, بگ چینج, بگ انوویشن اینڈ ایوری تھنگ. صحیح ہے. تو یہاں کے کوئی کلچر شوق وغیرہ کوئی ایسا لگا آپ کو؟ کلچر شوق میرے ملٹیپلز ہیں یہاں پہ. اوبیسلی ہم کیونکہ آتے ہیں جی ایسٹ جو ہے وہ ایشیا سے, تو جو لوگ آتے ہیں جو یورپ سے آتے ہیں ان کے لیے تو ایک شہر ہی ہے ناروے, لیکن ہمارے لیے ایک پورا ملک ہے, یہ ڈفرینٹ کنٹری ہے. تو ملٹیپل شوق سے ایک شوق مجھے یہ لگا کہ یہاں کے لوگ بڑے انٹروورٹ ہیں. چونکہ میں بھی پاکستان میں انٹروورٹ تھا, تو اسٹارٹنگ میں مجھے لگا میرے جیسے ہی لوگ ہیں, لیکن یہاں پہ آ کے پھر مجھے ایکسپلوریشن کے دوران مجھے خود ریئلائز ہوا کہ میں آہستہ آہستہ ایکسٹروورٹ بنتا جا رہا ہوں. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ انٹروورٹ ہیں. ایک یہ کلچرل شوق تھا. بسز میں لوگ جو ہیں وہ 2-3 میٹر کا فاصلہ رکھتے ہیں, ایک سیٹ چھوڑ کے بیٹھتے ہیں, خود سے ڈسکشن انیشیٹ نہیں کرتے. لیکن اگر آپ خود ان سے کوئی سوال پوچھیں, کوئی انفارمیشن لینا چاہیں, تو وہ اپنی جان لگا دیتے ہیں آپ کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے میں. تو یہ کلچرل شوق تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی کلچر شوق ہے جو کہ سارے پازیٹیو سائڈ والے ہیں. باقی لینگویج کا بڑا ایشو ہے یہاں پہ, اتنا ایشو نہیں ہے جتنا باقی کنٹریز میں ہے, لیکن ناروے میں اگر آپ نے جاب کے لیے کوالیفائی کرنا ہے, جاب لینی ہے اچھی جگہ پہ جو ہے وہ لائف اسٹائل میں گزارنا ہے آپ نے, تو آپ کے لیے لینگویج کمپلسری ہے. آپ کی ماسٹر ڈگری کے بعد سب سے بڑا ہرڈل آپ کو فیس کرنا پڑے گا جاب حاصل کرنے کے لیے, وہ لینگویج کا ہوگا. صحیح ہے. اور یہاں پہ کوئی پازیٹیو چیزیں جو آپ کو لگا ہو کہ آپ سب کو بتا سکتے ہیں؟ پازیٹیو چیزیں اسٹوڈنٹ لائف کی بہت زیادہ ہیں. جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن میں آپ کو یعنی آلموسٹ 50% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے. آپ نے اگر جو ہے وہ یونیورسٹی کی فیسلٹیز انجوائے کرنی ہے, مثال کے طور پہ آپ نے لائبریری میں کسی بھی قسم کی بک لینی ہے, آپ نے کسی بھی قسم کا ایشو, کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے, فری ہے. یونیورسٹی میں ہر ویک کے دوران ملٹیپل ایونٹس آرگنائز ہو رہے ہوتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ایونٹ چل رہا ہوتا ہے, آپ نے وہ اٹینڈ کرنا ہے. جو ہے انفارمیٹیو ایونٹس بھی ہوتے ہیں, انٹرٹینمنٹ پہ بھی ہوتے ہیں, وہ بھی آپ نے کرنے ہیں, جو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یونیورسٹی کا اسپورٹس سینٹر بہت اچھا ہے, بہت افورڈیبل ہے, اور یعنی وہ ساری ایکٹیویٹیز جو آپ اپنی ایک ہیلدی لائف اسٹائل میں جو ہے وہ انکلوڈ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو یہاں پہ آلموسٹ فری آف کاسٹ جو ہے یونیورسٹی پرووائڈ کر رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح کے ایونٹس میں گئے, مطلب جو آپ کا فری ٹائم ہے تو اس طرح کے آپ فری ٹائم میں یہاں پہ جو ہے یونیورسٹی کی ایک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے UIS کی, وہ جو ہے وہ ایونٹ آرگنائز کروا رہی ہوتی ہے. لیسپائرن ہے ایک آرگنائزیشن, وہ بھی ایونٹ آرگنائز کروائی رہی ہوتی ہے. منسس کے ایونٹس آ رہے ہوتے ہیں. منسس ایک باڈی ہے ان کی جو کہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جو اکوموڈیشن کی کوئی ایشو ہے, کسی بھی قسم کا کوئی ایونٹس کا ایشو ہے, وہ ساری آرگنائز کروا رہی ہوتی ہے. پھر ہمارے جو ہے وہ MSIS کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے UIS کی, تو ان کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ایونٹس کی تعداد بے شمار ہے. آپ نے اگر اپنا پورا منتھ کو پری اسکیجول کرنا ہے تو آپ کے پاس ملٹیپل ایونٹس ہیں. آپ نے اپنی مرضی کا ایونٹ جس ٹائم مرضی جو ہے آرگنائز کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ان سوسائٹیز کو کس طرح جوائن کر سکتا ہے, اور ان کو پتہ کیسے چلے گا کون کون
کی سوسائٹیز ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ سب سے پہلے اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں فیس بک کا اکاؤنٹ تو آپ کے پاس ہوگا ہی. فیس بک کے اکاؤنٹ میں آپ کو ایونٹس کے جو ہے وہ ٹیب کے اندر اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو ہے انسٹاگرام پہ آپ نے جو ہے وہ کچھ پیجز کو فالو کرنا ہے, ان کو دیکھتے رہنا ہے. اور اس کے علاوہ ویب سائٹس پہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جا کے پورا اسکیجول دیکھ لیں کہ کون کون سا ایونٹ چل رہا ہے, ہسٹری میں کون سا ہو گیا ہے یا اپ کمنگ کون کون سا ایکسپیکٹڈ ہے, تو آپ پورا ایک اسکیجول وہاں سے جو ہے بنا سکتے ہیں. صحیح ہے. اب تو آپ جیسا کہ کوئی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, آپ ان کو کیا ریکمنڈیشن دیں گے؟ جو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا. انشاءاللہ اللہ خیر کرے. آپ لوگ جو کوالیفائی ہوتے ہیں یونیورسٹی آف ستاونگر میں یا ناروے کی کسی بھی یونیورسٹی میں, چاہے وہ پوری دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں ہو, آپ نے موٹیویشن اپنی ہائی رکھنی ہے. آپ کو سٹارٹ میں جو ہے وہ کلچرل شوق ملیں گے یہاں پہ آپ کو لینگویج بیریئرز ملیں گے, یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بالکل ایک ڈائیورس انوائرمنٹ ملے گا. آپ کو یہاں پہ لونلینس کا بھی جو ہے وہ احساس ہو سکتا ہے. سارے فیکٹر جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی فیس نہیں کیے یہاں پہ آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. تو اس کے لیے موٹیویشن انسان کو بہت ضروری ہے, چاہیے. تو بی موٹیویٹڈ, موٹیویشن سے آئیں آپ پہ. اور انشاءاللہ اگر آپ کوالیفائی ہوتے ہیں تو یوٹیوب پہ جو ہے وہ انفارمیشن بے شمار پڑی ہوئی ہے. ہمارے پاکستان سے اور بھی بلاگرز ہیں جنہوں نے کام کیا, وقار بھائی نے کام کیا, میں بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں. تو آپ نے رمشا کو فالو کرتے رہنا ہے. ان سے کسی بھی قسم کی کوئی کیوریز ہوں, کسی بھی قسم کی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, اکوموڈیشن کے حوالے سے, لائف اسٹائل کے حوالے سے, ویزا اپلیکیشن اور اینی تھنگ, تو آپ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. وی ول بی ریئلی ہیپی ٹو ہیلپ یو گائز آؤٹ. انشاءاللہ. تو میں آپ کا جو یوٹیوب لنک, آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہے رائٹ؟ کائنڈ آف یس. تو میں آپ کا جو یوٹیوب لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی. اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے ہیلپ کیا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور یس اٹ واز اے گڈ ڈسکشن. اور ابھی مجھے آئی ہیو ٹو گو, مجھے جانا پڑے گا. میں نے میٹنگ کے لیے ٹائم دیا ہوا ہے, سو مے بی سی یو ان اپ کمنگ 2 days. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بائے بائے. اللہ حافظ. تو یہ ہماری کافی اچھی ڈسکشن رہی ہے. تو ہوپفلی آپ کو یہاں پہ کوئی اچھے ٹپس اور یہاں کی جو لائف اسٹائل ہے آپ کو ضرور پتہ چلے گا. تو یہ تھی آج کی ڈسکشن. اور آپ سب اپنا خیال رکھیں, اور آپ سب کو میں اگلی ویڈیو میں ملوں گی, اور وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگی. تو تب تک آپ سب کا خیال رکھیں, اور اللہ حافظ.